السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبتہ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل۔ صدر انجمان اور حضر انجمان، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے اور مسکینوں اور مسافروں کی خبریں رکھنی چاہیے۔ مسکینوں اور مسافروں کا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی مالی اور اخلاق ہر قسم کا حقوق ادا کرنی چاہیے، ہر قسم کا حقوق ادا کرنی چاہیے اور محتاج اور مسافروں کی خبریں رکھنی چاہیے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تسألون به الارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر جس سے سوال کرتی ہو اور اس کا کیا خیال رکھو۔ یہ تو تمام انسانوں کے حقوق کی رعایت رکھنی ضروری ہے، لیکن رشتہ داروں سے ان کے حقوق کی رعایت اور اس سلوک میں مزاج اہتمام ضروری ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر حکم دیا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي الْكِتَابِ اللَّهِ۔ رشتہ والوں، اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کی قریب کرے اور ایک حکم پر ارشاد ہے ان اللہ یامرون بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے انصاف اور حسن سلوک میں مزاج اہتمام ضروری ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قطيع الرحیم، کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کا تعلقات رحمت سے جڑا ہوا ہے، پاس سے کوئی ان سے جڑتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں بھی اپنے آپ کو ان سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی ان سے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو ان سے توڑ لیتا ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، پھر قرابت دار اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میری پیاری ساتھیوں، قرآن مجید کے علاوہ حدیث نبوی میں بھی رشتہ داروں کو حکم بیان کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ زیادہ دن تک زندہ رہیں گے تو ہمیں چاہیے کہ روزے کی خوب فرمانی حاصل کریں گے، روزے کی خوب فرمانی حاصل کریں گے اور رشتہ داروں کو حقوق ادا کریں گے، کیوں نہ ہمیں صلہ رحم حقوق کی ادائیگی سے رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی سے دونوں میں برکت دے، آمین، دونوں میں برکت دے۔ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، ہم اگر جب ہم دوست ہو جائے تو شرمندہ نہ ہو۔ روح سے جڑا رشتہ پر فرشتہ کی پہاڑے ہوتے ہیں، روح سے جڑا رشتہ پر فرشتہ کی پہاڑے ہوتے ہیں، روح سے جڑا رشتہ پر فرشتہ کی پہاڑے ہوتے ہیں۔ اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔